مجھے جو ڈسپلن پر نہیں چلتے نا لوگ، جو ڈسپلن کے خلاف ہوتے ہیں، اس سے مجھے الجھن ہوتی ہے بہت زیادہ. سچ بولیں مجھے بڑی پسند. ایک آگے کہہ دیتا ہوں میں بات جو کہہ دوں، عورت پہ کوئی برائی، برائیاں مرد میں، عورت میں کبھی کوئی برائی. پورے پاکستان میں اگر سب سے زیادہ کسی پہ تنقید ہوتی ہے تو مجھ کو. ینگ جنریشن کو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ دو کام کر لیں. ایک تو یہ کہ وہ اپنے اساتذہ کا بہت احترام لیں، اور دوسری میں ان سے یہ بات کہوں گا کہ وہ تحقیق اور جستجو پر توجہ دیں. دشمن کو دوست بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس پر اپنے اخلاق کی ضرب مارے. خاموشی، درگزر اور اخلاق کی ضرب بڑے سے بڑے دشمن کو زید کر. میرے خواب زیادہ تر مجھے آنے والے وقت کے بارے میں آگاہ کر. یہ اللہ کا بڑا حق تو معاشرے کی بنیاد ہے، معاشرے کا عکس ہے، اس کی تصویر ہے، معاشرے کی تحریر ہے، معاشرے کی گفتگو ہے، معاشرے کا مزاج ہے. خاموشی بولنے سے کہیں زیادہ بہتر طاقت، اور اتنی خطرناک طاقت ہے کہ بڑے بڑے بولنے والے اور قادر الکلام افراد خاموشی کے آگے ہتھیار نہیں نکالتے. زندگی بہترین استاد ہے، زندگی بہترین رہنما ہے، اور زندگی ایک بہترین حادثہ ہے. گریسفل شخصیت کا راز جو ہوتا ہے وہ اس کی گفتگو اور لباس. میں ابھی تک ایم کیو ایم کے نام سے چھٹکارا نہیں حاصل کرتا. میری کمزوری خوبصورتی ہے. محبت تو ایک جذبے کا نام ہے، اس کو ہم نے ہمیشہ عورت سے ہی کیوں جوڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور بنایا ہے اور اسے اپنی استقامت کی دعا کرنی چاہیے. زندگی میں سب سے زیادہ آپ کب روئے؟ امی کے روئے. کس بات پر سب سے زیادہ غصہ؟ مجھے اس بات پر غصہ آتا ہے سب سے زیادہ کہ ایک بات اگر کہہ دی جائے کہ یہ ہمیں کرنا ہے، اور جو ڈسپلن پر نہیں چلتے نا لوگ، جو ڈسپلن کے خلاف ہوتے ہیں. بھئی ایک چیز ہے تو آپ نے وہ رکھ دیں، پہلے سے رکھ دیں تو تاکہ وہ وہیں ہو جائے. بس جو لاؤبالی، تساہل پرستی کر دیں گے، ہو جائے گا. حکومتی زبان جو ہے ہو جائے گا، کر دیا جائے گا، آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، رکھ دیں گے، چلا جائے گا. اس سے مجھے الجھن ہوتی ہے بہت زیادہ کہ اسی وقت کر دیا جائے جو کام ہے کر لیں آپ فوراً تاکہ وہ بوجھ ہٹے. آپ کو کون سی عادت کو پسند ہے؟ یہ میری اچھی عادت. سچ بولیں مجھے بڑی پسند. ایک آگے کہہ دیتا ہوں میں بات جو کہہ دوں، یہ نہیں سوچتا کہ کیا ہو، مجھے پسند ہے. عورتوں میں سب سے زیادہ برائی آپ کیا بری چیز عورتوں کی؟ عورت میں برائی ہو نہیں سکتی، وہ بچہ جنتی ہے. بچہ جننے والی کوئی بھی شے بری نہیں ہوتی. عورت پہ کوئی برائی، برائیاں مرد میں ہوتی، عورت میں کبھی کوئی برائی. کون سی مردوں کی؟ مردوں کی سب سے بڑی برائی ہے شک کرنا. سب سے بڑی برائی، بیماری ہے مردوں کی شک کرنا. شکی مرد ہوتا ہے، شک نہیں کرنا چاہیے. آپ کبھی شک نہ کریں اپنے رشتے پر، اپنے تعلق پر. بدگمانی، شک اور حاکمیت جتائیں، یہ مردوں کی برائی. اپنے دشمنوں کے ساتھ آپ کیسا؟ یا میرے دشمنوں سے پوچھیں، میں تو وہ آپ کو بتائیں. میں دشمنوں کے ساتھ کوئی سلوک ہی نہیں کرتا، میں صرف معاف کر دیتا ہوں، درگزر کرتا ہوں. برداشت کرتے ہیں؟ بہت کرتا ہوں، سب سے زیادہ میں ہی کرتا ہوں تنقید برداشت. پورے پاکستان میں اگر سب سے زیادہ کسی پہ تنقید ہوتی ہے تو مجھ کو. عادت سے زیادہ کام دیتے ہیں. میں بچپن سے میرے نانا مجھے داتا کہتے تھے، تو کنجوسی نہیں ہے مجھ میں کسی بھی شے میں. جب آپ تھک جائیں تو کس طرح آپ سکون فیل کرتے ہیں؟ میں جب خوش ہوتا ہوں تو بتا دیتا ہوں میں آپ کو، جب تھک جاتا ہوں، جب میں خوش ہوتا ہوں تو میں کھانا بناتا ہوں، اور جب میں تھک جاتا ہوں تو میں فلم دیکھتا ہوں. وہ تو ہونے سے پہلے گھر والوں کو کیا نصیحت کریں؟ میں بس ایک نصیحت اپنے گھر والوں کو انشاءاللہ چاہوں گا کہ ان کے سامنے میرا انتقال ہو اور وہ مجھے مرتے ہوئے دیکھیں. میں ان سے بس یہ کہوں گا جاتے جاتے کہ سب کو معاف کرنا سیکھیں. معاف، یہ میری پہلی اور آخری نصیحت ہے. وہ معاف، کوئی بھی میرا بھی دشمن کو نہ معاف. اللہ کو ایک ہی ادا پسند ہے، معاف. آپ معاف یہاں کریں گے وہ آپ کو وہاں. ینگ جنریشن میں کوئی ایسا پیغام جس سے وہ سبق حاصل کریں کہ آپ اپنی شخصیت کو کس طرح بہتر؟ ینگ جنریشن کو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ دو کام کر لیں. ان کی شخصیت نہ صرف یہ کہ بہتر ہو جائے گی، بلکہ ان کی شخصیت کے جو چھپے ہوئے پہلو ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں. ایک تو یہ کہ وہ اپنے اساتذہ کا بہت احترام لیں، اساتذہ ہی سب کچھ ہو. اور دوسری میں ان سے یہ بات کہوں گا کہ وہ تحقیق اور جستجو پر توجہ دیں. سنی سنائی باتوں پر کان کبھی نہ. تحقیق کریں، جستجو کریں، اور پھر کوئی رائے قائم کریں. تعلیم کے معاملے میں، علم کے معاملے میں، یا کسی کے بھی بات، یہ دو کام کر لیں تو ان کے سارے وہ پہلو بنا. نشہ کرنے والوں کو کیا پیغام دیں؟ میں صرف سگریٹ، پان، گٹکے یا شراب کے نشے کو نشہ نہیں سمجھتا. میں تو طاقت کو بھی نشہ سمجھتا، شہرت کو بھی نشہ سمجھتا، اختیار کو بھی نشہ سمجھتا، دولت کو بھی نشہ سمجھتا. اس سارے تمام نشہ کرنے والوں کو میں یہی کہوں گا کہ سارے نشے ایک دن ٹوٹتے ہیں، ہر نشے کا اختتام اس کا ٹوٹا ہے. تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ نشہ ٹوٹے گا تو کیا، اس سے بہتر ہے کہ اس نشے میں ہی نہ رہے. ٹوٹے گا ضرور، ہر نشہ ٹوٹ. نشہ دائمی نہیں ہوتا، نشے کو زوال ہے، ایک وقت میں اس کا ٹوٹنا لازمی ہو. تو ٹوٹنے سے پہلے اپنے آپ کو ٹوٹنے سے بچائیں، اس سے دور رہیں، چاہے وہ سگریٹ ہو، پان، گٹکا ہو، یا دولت، اختیار کا. دشمن کو دوست بنانے کا طریقہ؟ دشمن کو دوست بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتا ہے.
اور وہ یہی ہے کہ اس پر اپنے اخلاق کی ضرب ماری. خاموشی، درگزر اور اخلاق کی ضرب بڑے سے بڑے دشمن کو زیر کرے، الجھا نہ جائے، اس اپنے اخلاق کے ذریعے اس کے قائل کے دشمن زیر ہو جائے. تو خاموشی میں کرتے ہیں باتیں، خاموشی وہ زیادہ کرنے والے پسند کرتے ہیں یا جو کم بولے؟ کم ہے، یا جو بولیں تو کچھ کام کی بات ہے. تنہائی کو کس حد تک پسند کرتے ہیں؟ تنہائی میری پسندیدہ، تنہائی مجھے بہت پسند. سوتے میں زیادہ تر خواب کس طرح رہتے ہیں؟ خواب ایک تو یاد نہیں رہتے، لیکن جب بھی یاد آتے ہیں تو اچھے برے دونوں طرح کے خواب دیکھتا ہوں. لیکن میرے خواب زیادہ تر مجھے آنے والے وقت کے بارے میں آگاہ کرتے، یہ اللہ کا بڑا. تو آپ بھی چوتھا معاشرے کا تصور. صحافت تو چوتھا ستون ہی نہیں ہے، بلکہ صحافت تو معاشرے کی بنیاد ہے. معاشرے کا عکس ہے، اس کی تصویر ہے، معاشرے کی تحریر ہے، معاشرے کی گفتگو ہے، معاشرے کا مزاج ہے. جو معاشرہ ہے وہ صحافت ہے. صحافت نہ ہو تو معاشرے کے بارے میں پتہ کیسے چلے؟ وہ تحریر ہم پڑھیں گے کہاں پر؟ تو بنیاد ہے، بنیاد صرف چوتھا ستون نہیں ہے، میں تو بنیاد سمجھتا ہوں جس پر یہ سارے ستون کھڑے. خاموشی میں طاقت ہے کیا؟ خاموشی سب سے بڑی طاقت. خاموشی بولنے سے کہیں زیادہ بہتر طاقت اور اتنی خطرناک طاقت ہے کہ بڑے بڑے بولنے والے اور قادر الکلام افراد خاموشی کے آگے ہتھیار ہونے لگے. میں بتاتا ہوں وہ خاموشی تھی امام احمد بن حنبل، جس کے سامنے بڑے بڑے قادر الکلام افراد ہار گئے، اور ان کی خاموشی قرآن کو مخلوق قرار نہ دے. جس نے آج یہ اگر وہ اس وقت بول پڑتے یا کچھ کہتے تو شاید آج یہ قرآن سے جو شادیاں کی جاتی ہیں اس کو جواز یہی بنایا جاتا. امام نے قرآن کو مخلوق قرار دیا، خاموش رہے، اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا مسئلہ اور فتنہ ختم. سچ سب سے خوبصورت زندگی کا موڑ اور ماحول جو پیدا کرتا ہے وہ سچائی زندگی. آج کے نوجوان کی سب سے بڑی خرابی کیا ہے؟ آج کے نوجوان کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ بدگمان جلدی ہو. بدگمانی ہر دور میں بڑی خرابی رہی ہے، اور آج کے نوجوان کی بھی بدگمانی. اپنی سالگرہ مناتے ہیں یا نہیں؟ اگر مناتے ہیں تو کس وقت؟ سالگرہ میں کبھی نہیں مناتا ہوں، میرے فیملی مناتی، اور اب میرے کولیگز بھی منانے لگے. یہ بیچارے تو میں نہیں ہوتا ہوں تو میری غائب ہونے میں بھی منا لیتے ہیں، لیکن سالگرہ منانا شروع بشرا نے کیا باقاعدہ میری سال. تو میں پہلے نہیں مناتا. انہوں نے اور بچوں نے مجھے مائل کیا. بچے تو بعد میں ہیں، پہلے انہوں نے ہی شروع کر دیا. زندگی سے آپ نے جو سبق سیکھا ہے؟ بہت سبق سیکھے، ہر وقت سیکھتا ہوں. زندگی بہترین استاد ہے، زندگی بہترین رہنما ہے، اور زندگی ایک بہترین حادثہ ہے. تو حادثوں سے بھی انسان سیکھتا ہے، استاد سے بھی سیکھتا ہے، رہنما سے. کبھی مجبوری میں کسی ایسے موقع پہ آپ نے خود رشوت کے ذریعے کام؟ اکثر و بیشتر کرانا پڑتا ہے، کبھی نہیں بلکہ دینے پڑتے ہیں. کیا کریں یار، ذرا جلدی کرا لینا. خیر جلدی کے تو کچھ اگر 100 روپے دے دیں آپ تو لے لو بھائی، کرا دو. کیا کریں. کون سی سواری آپ کو؟ موٹر سائیکل. کبھی گھوڑے پہ سفر کیا؟ جی کیا کرفٹن میں گیا تھا 25 روپے دے کے. موٹر سائیکل یا سائیکل؟ موٹر سائیکل بہت اچھی ہے، لگتی ہے. سائیکل میں بہت چلاتا تھا، موٹر سائیکل میرے پاس تھی، اور آج بھی اگر مجھے آپ میرے سے ساری گاڑیاں لے کے مجھے موٹر سائیکل دے دیں تو میں وہی چلاؤں. بہت پسند ہے مجھے چلانا. آخری وقت میں مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، آپ نے بالکل صحیح سوال کیا. آخری وقت میں اپنی بیوی کو پیچھے بٹھا کر گاڑی خریدنے کے لیے گیا. اس کے بعد میں موٹر سائیکل چھوڑ دی. کسی سے ناراضگی ہو جائے تو آپ کس طرح اس کا اظہار؟ میں خاموش ہو جاتا ہوں، اور اظہار میں ویسے گفتگو سے بھی کرتا ہوں، بول بھی دیتا ہوں، بولتا بہت ہوں، میں اسے سناتا بھی ہوں. لیکن اگر کوئی بہت ہی قریب ہے تو پھر میں اس سے بات نہیں کرتا، ناراض چپ ہو جاتا. پاکستان میں انقلاب کی صورت موجود ہے؟ نہیں، پاکستان میں کسی قسم کا کوئی انقلاب کبھی نہیں. پاکستان خود ایک سب سے بڑا انقلاب تھا، اس کے بعد اب کوئی انقلاب نہیں. آپ کی کاسٹ کیا ہے؟ جی میرے والد شیخ ہیں، اور میری کاسٹ پاکستانی ہے. میں یہاں پیدا ہوں اور کراچی میں پیدا ہوں تو کراچوی ہوں. یہی ہے میری. ایک گریسفل شخصیت کا راز کیا ہے؟ گریسفل شخصیت کا راز جو ہوتا ہے وہ اس کی گفتگو اور لباس. یہ انسان کو دونوں مل کر گریسفل بنا. گفتگو اور لباس کے لیے ضروری کہ بہت قیمتی ہو، اچھا ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، اور اس کی گفتگو میں خوبصورتی. شادی میں تقریباً جانے کا شوق ہے؟ بہت شوق ہے جی. میں شادی میں جاتا تھا چھپ چھپ کر. جب مجھے کھانا کھانے کا جی چاہتا تھا رات کو اچھا، تو میں لوگوں کی شادی میں چلا جاتا تھا مہمان بن کر، جعلی جھوٹا مہمان بن کر. مجھے شادیوں میں جانے کا بڑا شوق ہے. شادیوں کے کھانے کا مجھے بہت شوق ہے. اب کیونکہ میں نہیں کھا پاتا، لیکن وہ جب برتن کھلتے ہیں نا، آواز آتی ہے ڈھکنوں کی اور سب لپکتے ہیں، وہ منظر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. زندگی کا کوئی ایسا کام جس سے اب تک میں ابھی تک MQM کے نام سے چھٹکارا نہیں حاصل کرتا. کہیں نہ کہیں وہ آ جاتا ہے تذکرہ کہ آپ کا تعلق ہے MQM سے. ہاں یا ہے، چاہتا ہوں کہ چھٹکارا مل جائے، مل نہیں پاتا. آپ کی کمزوری کیا ہے؟ میری کمزوری خوبصورتی ہے.
ٹوٹتی نہیں. محبتیں ہر وقت ہوتی ہیں. محبتیں کتنی نہیں ہوتی, جس نے گن کے محبت کی اس نے کبھی محبت نہیں. محبتیں ہر وقت, محبت کبھی بھی ہو جاتی ہے. اور ضروری تھوڑی کہ محبت کا تعلق کسی خاتون سے ہو. محبت آپ کو کسی منظر سے بھی ہوتی ہے, کسی واقعے سے بھی ہوتی ہے, بچوں سے بھی ہو جاتی ہے. محبت تو ایک جذبے کا نام ہے, اس کو ہم نے ہمیشہ عورت سے ہی کیوں جوڑا ہوا. پہلی محبت کس سے؟ پہلی محبت میں نے اپنے ٹیچر سے کی, آخری ابھی سے محبت ٹیچر سے کی. بعد محبت کو چانس ہے؟ محبت کا چانس ہر وقت ہو سکتا ہے. اس سے کوئی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور بنایا ہے اور اسے اپنی استقامت کی دعا کرنی چاہیے, اور محبت کبھی بھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ کی زندگی میں محبت کی کمی نہیں ہے اور آپ کو بہت پیار مل رہا ہے اور آپ بہت خوش ہیں اپنی زندگی میں, تو اسی محبت میں جئیں, وہ بھی محبت ہے. ادھر ادھر آپ کو محبت نہیں ہونی چاہیے.